ریاست ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب 2,80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا بہاول نگر کی حدود میں داخل۔ ماڑی میاں صاحب، لالے کا، چاوے کا اور دیگر علاقے شدید متاثر۔ علاقہ مکینوں کی تیزی سے نقل مکانی۔ چک بھنڈی، لالے کا اور وہاڑی میں بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، زمینی رابطے منقطع۔ سہوکا کے علاقے بستی مراد علی میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ بہاول نگر میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئے۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب نے محکمہ صحت کے تمام ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کرنے کی ہدایت۔ ضلع بھر میں تمام مراکز صحت اور ہسپتالوں کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کا حکم۔ سیلاب متاثرین کو صحت عامہ کی سہولیات ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار۔ کہروڑ پکا میں ہائی الرٹ جاری۔ انتظامیہ دریا قریب بسنے والے افراد کی مدد کو نہ پہنچی، نہ ہی بند مضبوط کرنے کے لیے اقدامات ہو سکے۔ موزہ منگوانی میں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بند مضبوط کرنے میں مصروف۔ علاقہ مکینوں کا ڈپٹی کمشنر بہاولپور کے خلاف احتجاج، فلڈ ریلیف کیمپ لگانے کا مطالبہ۔ پیپلا موزہ بکڑا غربی میں دریائے شدت اختیار کر گیا۔ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی اور درجنوں مکان دریا برد۔ قیمتی املاک کو نقصان، پورا علاقہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ انتظامیہ سے اقدامات کرنے کی اپیل۔ 18 سال بعد دریائے ستلج میں سب سے بڑا سیلابی ریلا۔ بہاولپور میں ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 35,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیکرٹری آباشی کا سلمان کی ہیڈ ورکس کا دورہ، پانی کی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ادھر کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک کا کہروڑ پکا کا دورہ، وسیع پیمانے پر ریلیف کیمپ قائم کرنے کی ہدایت۔ متاثرین کے لیے رہائش، کھانا، علاج معالجے کی معیاری سہولیات یقینی بنانے کا حکم۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ سیلابی ریلا آج لودھرا کے مقام پر پہنچے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح اور ڈی ایس پی مہر اسحاق سیال نے متعدد بستیاں اور قریبی علاقے خالی کرا دیے۔ تعاون نہ کرنے والوں کو زبردستی گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں 250 کیمپس پر مشتمل خیمہ بستی قائم کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر ہسپتال ملتان کی ابتر صورتحال۔ مختلف وارڈز میں صفائی کے ناقص انتظامات، بیڈز کی کمی کا سامنا، فرش پر لیٹے مریض توجہ کے منتظر۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق رش کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ فورٹ منٹرو کے مقام پر آئے روز کوئٹہ روڈ بلاک، مسئلہ حل کرنے کے لیے شاہراہ 3 سیکٹرز میں تقسیم۔ ایس ایچ او اپنے علاقے میں ٹریفک روانی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ دن کو سرکل آفیسرز اور رات کو ایس ایچ اوز فرائض سر انجام دیں گے۔ بل کی عدم ادائیگی پر خانپور ریلوے اسٹیشن کی بجلی کاٹ دی گئی۔ اسٹیشن اور ریلوے کالونی اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے آج بل جمع کرانے کی استطاع پر ایکسین میپکو نے بجلی بحال کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ملتان میں پاسپورٹ آفس کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ فیس کاؤنٹر پر سائلین کئی گھنٹے لائن میں انتظار کرنے پر مجبور۔ خواتین اور مرد ایک ہی لائن میں۔ بد نظمی کے بھی واقعات، سائلین ناکافی انتظامات کا شکوہ کرتے بھی دکھائی دیے۔ بکھر میں ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان، گہرے گڑھے حادثات کا سبب بن گئے۔ متعدد افراد زخمی، قیمتی گاڑیاں بھی کھٹارا بن گئی۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ۔
اسکول کھلتے ہی سرگودا میں ٹریفک جام ہونے لگی۔ اسکول کھلنے اور چھٹی کے اوقات کار میں راہگیر پھنس جاتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق دن کے وقت ہیوی ٹریفک شہر میں داخل ہو جاتی ہے۔ سگنلز کا سسٹم بھی غیر فعال ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک کا فوری ایکشن، داخلی و خارجی راستوں پر اہلکار تعینات کر دیے۔ میاں والی میں 1 ماہ سے تحصیلدار کی اسامی خالی، مسائل کے حل کے لیے دفتر کا رخ کرنے والوں کو مشکلات درپیش۔ سائلین کا کہنا ہے روزانہ دھکے کھانے پر مجبور ہیں، تحصیلدار نہ ہونے کے باعث واپس جانا پڑتا ہے۔ روہی کی خبر پر ایکشن، کوٹادو میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا فراہم کر دیا گیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ آٹا لینے کے لیے 1500 روپے کا سامان خریدنا پڑتا ہے۔ اضافی سامان خریدنے کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ۔ ملتان شہر کے 5 سب ڈویژنز کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ، چیف آف پارٹی US8 شفیق الرحمان نے افتتاح کر دیا۔ بجلی چوری اور کرنٹ لگنے سے بچاؤ کے لیے کیبل کی تنصیب جاری۔ 5 سال میں 34,005 مقدمات کے چالان تاخیر کا شکار، پولیس کے ناقص نظام کے سبب سزائیں نہ ہونے کے برابر۔ وومن سینٹر ملتان سمیت 32 تھانوں نے عدالتوں میں چالان جمع نہ کروائے۔ رواں سال 8,306 چالان عدالتوں کو بھجوائے گئے۔ کام چور اور نااہل افسران اپنی خیر منائیں، بہاولپور میں عوامی شکایات پر 3 افسران کو معطل کر دیا گیا۔ CEO میونسپل کارپوریشن بہاولپور میاں اظہر کہتے ہیں کمشنر کی ہدایت پر کرپشن فری کارپوریشن بنا رہے ہیں، عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ نواز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں، ملتان سے نون لیگ کے رہنما زیب جعفر کا خواتین ونگ کنونشن سے خطاب، کہا خواجہ فرید یونیورسٹی کا کنونشن دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ادھر ہارون آباد میں لیگی خاتون ونگ کا اجلاس، بہاول نگر اور بہاولپور ڈویژن کی خواتین رہنماؤں سمیت سابق MNA اور MPAs کی شرکت۔ ثانیہ 9 مئی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، حکومتی اداروں سے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کی اپیل ہے۔ ملتان سے کیتھولک بشپ یوسف سوہن کہتے ہیں متاثرین سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ٹرائی فرائی گھی کمپنی شجرکاری کے لیے میدان میں آ گئی، بہاولپور میں دریائے ستلج کے کنارے میاواکی جنگل لگانے کے لیے جگہ کا انتخاب۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کہتے ہیں 5000 پودے لگائے جائیں گے، روٹھے پرندوں کو بہاولپور بلانا چاہتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں کیڈٹ کالج کی تعمیر کا منصوبہ، ملتان میں 900 سے زائد کنال پر کیڈٹ کالج بنانے کی تیاری، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تخمینہ بجٹ بھی بھیج دیا گیا۔ ادھر ہمیار خان میں سرکاری سطح پر 4 کالج بنانے کا تعمیراتی کام مکمل، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سائرہ بانو کے مطابق ہر کالج کی تعمیر پر 200 ملین روپے لاگت آئی۔ داخلہ فارم میں غلطی پر امیدوار کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا، آن لائن انرولمنٹ کے دوران غلطی پر 750 روپے جرمانہ ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں گروپ تبدیلی پر 2500، مضمون تبدیلی پر 2000 روپے ادا کرنا ہوں گے، ملتان بورڈ نے اعلان کر دیا۔ اور شہداء کی فیملیز اور بچوں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری، RPO DG خان کی شہداء شہید علمدار حسین کے اہل خانہ سے ملاقات، درپیش مسائل دریافت کر کے فوری حل کے احکامات جاری، RPO کی تمام شہداء کی فیملیز سے رابطہ رکھنے اور مسائل دریافت کرنے کی ہدایت۔